أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء پس آپ کسی شک میں نہ رہیں اس چیز کے بارے میں جس کی عبادت کرتے ہیں یہ لوگ. ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم یہ نہیں عبادت کرتے مگر اسی طرح جس طرح ان کے آباء و اجداد عبادت کرتے تھے. من قبل ان سے پہلے وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ اور یقیناً ہم ان کو پورا پورا دینے والے ہیں. نصیبہم غیر منقوص ان کا حصہ کسی کمی کے بغیر. فلا تکو اصل میں فلا تکن تھا، امر کی وجہ سے اور اختصار کی وجہ سے اس کا نون حذف کر دیا گیا اور فرمایا کہ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کے بارے میں کسی شک میں مبتلا نہ رہیں، یعنی آپ ان کے معبودوں کے بارے میں مما یعبد ہؤلاء جن کی یہ لوگ پوجا کرتے ہیں ان کے بارے میں آپ کسی شک میں مبتلا نہ رہیں، یعنی ان کے معبودوں کے باطل ہونے میں اور نفع نقصان کا مالک نہ ہونے میں آپ کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. تو سوال یہ ہے کہ کیا اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شک تھا کہ آپ کو منع کیا گیا؟ یہ بات نہیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اے میرے پیارے نبی آپ اس عقیدے پر قائم اور مضبوط رہیں اور اس میں کسی قسم کا تغیر و تبدل نہ آنے دیں. جیسے اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین کہ اے میرے نبی اللہ سے ڈرتے رہو اور کافروں اور منافقوں کے پیچھے نہ چلو. تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے نہیں ڈرتے تھے اور کافروں اور منافقوں کے پیچھے چلتے تھے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ اس لیے ہے کہ آپ کو تاکید کی جائے اور آپ کی وساطت سے امت کے لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ لوگ جن کی عبادت کر رہے ہیں یہ باطل ہیں اور ان کے پاس کوئی اختیار نہیں. ہؤلاء سے مراد کفار قریش ہیں. تفسیر التحریر والتنویر کے مصنف علامہ ابن عاشور رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ میں نے قرآن مجید میں غور کیا تو میں نے دیکھا کہ جہاں بھی ہؤلاء آیا ہے اس سے مراد قریش مکہ ہے، اور 11 مرتبہ قرآن مجید میں ہؤلاء ایسی جگہ آیا ہے جہاں اس سے مراد مکے کے کافر ہیں. اور فرمایا کہ وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، یہاں بھی مراد قریش مکہ ہیں کہ کل کو قیامت کے دن اللہ پاک آپ کو ان کے اوپر گواہ بنا کر کھڑا کرے گا. فرمایا کہ ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل، ان کے پاس کوئی علمی یا عقلی دلیل نہیں جس کی وجہ سے یہ ان بتوں کی عبادت کر رہے ہوں، بلکہ ان کے پاس ایک ہی کسی پٹی دلیل ہے کہ جی ہمارے باپ دادا اس طریقے پر تھے، اس لیے ان کی اندھی تقلید کرتے ہوئے ہم بھی وہی طریقہ اختیار کریں گے. وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ اور ہم ان کو ان کا نصیب پورا پورا دیں گے. مطلب یہ کہ کوئی کافر ہو یا مسلمان اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا رزق بند نہیں کرتا، اور کافر کو بھی اس کے اعمال کا بدلہ پورا پورا دنیا میں مل جاتا ہے، آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں.
لیکن کافر دنیا میں جو اچھے کام کرتے ہیں اس کا صلہ ان کو دنیا میں نیک نامی اور عزت اور شہرت کی شکل میں مل جاتا ہے، غیر منقوص، ایسا حصہ جو کم نہیں کیا جائے گا، اس میں کسی قسم کا نقص نہیں ہوگا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور یقیناً ہم نے عطا کی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، فاختلف فیہ، پھر اس میں اختلاف کیا گیا، ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اور اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے بات نہ گزر چکی ہوتی، لقضی بینہم، تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور یقیناً وہ اس کے بارے میں ایک بے چین کر دینے والے شک میں مبتلا ہیں۔ سورہ ہود واحد صورت ہے جس میں ایک نبی کی نبوت اور رسالت کا 2 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے۔ پہلی آپ کی بعثت فرعون اور اس کی قوم کے لیے تھی، قبطیوں کے لیے۔ اس وقت چونکہ تمام احکام زبانی تھے اور اس وقت تک تورات نازل نہیں ہوئی تھی، اس لیے وہاں کتاب کے نزول کا ذکر نہیں آیا۔ لیکن آپ کی دوسری بعثت اور دوسرا دور نبوت کا وہ اس وقت کا ہے جب آپ سمندر سے پار اتر کر بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر صحرائے سینا میں پہنچے، تو اللہ پاک نے آپ کو کوہ طور پر بلایا اور وہاں آپ نے 40 دن کا اعتکاف کیا، اور پھر اللہ نے آپ کو کتاب تورات عطا فرمائی۔ تو آسمان سے آنے والی تمام کتابوں کے ساتھ یہی کچھ کیا گیا کہ ان میں اختلاف کیا گیا، قرآن مجید میں بھی اختلاف کیا گیا، لیکن تورات کا ذکر اس لیے بطور خاص فرمایا کہ قرآن کے بعد یہ سب سے معتبر کتاب ہے اور اس کے احکام اور اس کی شریعت بڑی مفصل تھی۔ تو فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کے بارے میں یہودیوں نے اور بنی اسرائیل نے اختلاف کیا، یعنی بعض نے مانا، بعض نے انکار کر دیا، اور جو ان کے علماء اور زاہد اور عابد تھے انہوں نے اس کتاب کو بیچ کر کھانا شروع کیا، غلط فتوے جاری کر کے دنیا کے فائدے حاصل کرتے رہے۔ اور مسلمانوں میں بھی ایسا ہی ہوا، قرآن مجید کے بارے میں کچھ لوگوں نے اس کو مانا، کچھ نے نہیں مانا، کچھ نے اس کی بعض باتوں کو مانا، بعض کا انکار کر دیا، اور کچھ نے قرآن مجید کو ماننے سے ہی انکار کر دیا، اور بعض نے حدیث کو ماننے سے انکار کر دیا تاکہ کتاب پر بھی عمل کرنے سے جان چھوٹ جائے۔ جیسے کہ غلام محمد پرویز نے یہ کہا کہ قرآن مجید سے تو صرف 3 نمازیں ثابت ہوتی ہیں، پھر کہا صرف 1 نماز ثابت ہوتی ہے۔ تو اگر صرف قرآن مجید سے نماز کو سمجھنے کی کوشش کی جائے تو آدمی نماز پڑھ ہی نہیں سکتا، نہ اس میں نماز کی ابتدا کا ذکر ہے، نہ انتہا کا، نہ طریقے کا، نہ رکعتوں کا، اور نہ اس کے مفصل دعاؤں کا۔ تو یہ حدیث سے پتہ چلے گا کہ قرآن مجید کی مقصد اور منشا کیا ہے۔ اور فرمایا وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، منہ میں جو ضمیر ہے ہا کی، یہ قرآن مجید کی طرف لوٹتی ہے کہ یہ لوگ قرآن مجید کے بارے میں ایک بے چین رکھنے والے خلجان میں مبتلا ہیں، جس طرح کہ یہود تورات کے بارے میں ایک بے چین کر دینے والے شک میں مبتلا تھے۔ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا، اور یقیناً ان میں سے ہر ایک
لما جب اس کا وقت آئے گا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ تو یقیناً ضرور ان کو پورا دے گا ان کا رب ان کے اعمال کا بدلہ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ بلا شبہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کو وہ جاننے والا ہے وَإِنَّ کُلًّا میں جو تنوین ہے یہ عوض کی تنوین ہے اور اس میں چونکہ مضاف الیہ کو حذف کیا گیا ہے اصل میں یہ تھا کلہم یا کل ہؤلاء تو جب مضاف الیہ کو حذف کیا گیا تو پھر کلن پہ تنوین لگا دی گئی اور لما کے بعد ایک لفظ معذوف ہے یعنی لما بعثوا لما کا معنی تو ہوتا ہے جب تو کیا جب یعنی جب وہ اٹھائے جائیں گے اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے تو ان میں سے ہر ایک کو ان کا رب ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ عطا کرے گا اچھے اعمال کا بدلہ بھی دیا جائے گا برے اعمال کا برا بدلہ دیا جائے گا اور یہاں تین قسم کی تاکید اللہ پاک نے لے کر بات کو واضح کیا ایک تو انا اور ایک لام تاکید کا لا یوفینہم میں اور پھر نون تاکید کا فرمایا کہ بلا شبہ ضرور اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کا رب ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا فاستقم کما امرت بس آپ سیدھے رہیں جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے ومن تاب معک اور وہ بھی سیدھے رہیں جو آپ کے ساتھ توبہ کی جنہوں نے ولا تطغوا اور حد سے نہ گزرو انہ بما تعملون بصیر یقیناً وہ اس چیز کو جو تم کرتے ہو دیکھنے والا ہے استقامت کا مطلب ہے دائیں بائیں مڑے بغیر سیدھے چلتے جانا اور یہ بڑا مشکل کام ہے کہ انسان ایک راستے پر سیدھا چلتا جائے اور دنیا کی مرغوبات اور دنیا کے لالچ اور دنیا کی دلکشیاں اور دلچسپیاں ان کی طرف توجہ نہ کرے تو فرمایا کہ آپ کو جس طرح حکم دیا گیا ہے اس کے مطابق آپ سیدھے چلتے جائیں مطلب یہ کہ جو وحی آپ کی طرف کی گئی ہے جو احکام آپ کو بتائے گئے ہیں ان احکام پر عمل کرتے ہوئے آپ ناک کی سیدھ میں چلتے جائیں اور دائیں بائیں کسی کی بات نہ سنیں اللہ پاک کے حکموں پر چلتے چلتے اپنی زندگی گزار ومن تاب معک اور وہ لوگ جو کفر سے توبہ کر کے اسلام میں داخل ہوئے ہیں انہیں بھی یہ چاہیے کہ وہ استقامت کا راستہ اختیار کریں اور اسی راستے پر چلتے چلتے اپنی زندگی گزار دیں قل آمنت باللہ ثم استقم کہو میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر ڈٹ جاؤ قائم ہو جاؤ پھر کوئی بھی تمہیں تمہارے راستے سے ہٹا نہ سکے چاہے کوئی لالچ ہو دنیا کا یا خوف ہو یا ڈر ہو کوئی چیز بھی تمہیں سیدھے راستے سے ہٹا نہ سکے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا اور نہ جھک جاؤ ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلم کیا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ورنہ تم کو آگ پکڑ لے گی وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ اور نہیں ہوں گے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست ثم لا تنصرون
پھر تم مدد نہیں کیے جاؤ گے۔ الذین ظلموا اور الظالمون، ان دونوں میں باریک سا فرق ہے۔ الذین ظلموا وہ لوگ ہیں جو کبھی کبھار ظلم کر بیٹھتے ہیں، اور ظالمون یا ظالمین وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ ظلم کے راستے پر چلتے رہتے ہیں۔ اور فرمایا کہ ان کی طرف میلان اور جھکاؤ بھی جائز نہیں، چہ جائے کہ آدمی خود ظلم کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حدیث قدسی میں فرماتے ہیں، اور اس کے راوی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، صحیح مسلم میں یہ روایت ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے، وجعلتہ بینکم محرما، اور میں نے اس کو تمہارے اوپر بھی حرام کر دیا ہے، فلا تظالموا، اب ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مسلم شریف کی ہی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، فرمایا ظلم سے بچ کے رہو کہ ظلم قیامت کے دن بہت سے اندھیروں کا باعث ہوگا۔ تو رکون کا معنی ہے جھکنا، مائل ہونا۔ رکون کی ادنا صورت یہ ہے کہ آدمی ظالم کو ظلم کرتے ہوئے دیکھے اور پھر اس پر کسی قسم کی نفرت کا اظہار نہ کرے، اس کو منع نہ کرے، اور آخری درجہ اس کا یہ ہے کہ ظالم کی مدد کی جائے۔ تو معلوم ہوا کہ وہ حکمران اور وہ چودھری اور وہ وڈیرے جو ظلم کرتے ہوں، ان کے پاس بیٹھنا، ان سے دوستی کرنا اور ان سے محبت کرنا اور ان کے قریب ہونا یہ جائز نہیں ہے۔ ترجمہ اقبال، فلا تک فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء، آپ کسی شک میں نہ رہیں اس چیز کے بارے میں جس کی یہ لوگ پوجا کرتے ہیں۔ آپ کسی شک میں نہ رہیں اس کے بارے میں جس کی یہ لوگ پوجا کرتے ہیں۔ ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم، یہ نہیں عبادت کرتے مگر اسی طرح جس طرح ان کے باپ دادا عبادت کرتے تھے۔ عبادت کرتے ہیں مگر اسی طرح جس طرح ان کے باپ دادا عبادت کرتے تھے۔ من قبل، ان سے پہلے، وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ، اور یقیناً ہم ان کو پورا پورا دینے والے ہیں ان کا حصہ، غیر منقوص، جس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی۔ فاختلف فیہ، پھر اس میں اختلاف کیا گیا۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اور اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے بات گزر نہ چکی ہوتی، لقضی بینہم، تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور وہ اس کے بارے میں ایک بے چین کر دینے والے شک میں مبتلا ہیں۔ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ، اور یقیناً ان میں سے ہر ایک کو جب اس کا وقت آئے گا تو پورا پورا بدلہ دے گا۔ ربوں کا، آپ کا رب، اعمالہم،
ان کے اعمال کا انہ بما یعملون خبیر یقیناً وہ اس چیز کو خوب جاننے والا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں فاستقم کما امرت بس آپ سیدھے رہیں جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے ومن تاب معک اور وہ لوگ بھی سیدھے رہیں جو آپ کے ساتھ جنہوں نے توبہ کی ولا تطغوا اور حد سے نہ گزرو انہ بما تعملون بصیر یقیناً وہ اس چیز کو خوب دیکھنے والا ہے جو تم کرتے ہو ولا ترکنوا الی الذین ظلموا اور نہ مائل ہو جاؤ ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلم کیا فتمسکم النار ورنہ تم کو آگ پکڑ لے گی وما لکم من دون اللہ من اولیاء اور نہیں ہوں گے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست ثم لا تنصرون پھر تم مدد نہیں کیے جاؤ گے وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ